بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب کوئی اولاد سام بن نوح بن طارق کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود علیہ لعنت عجم کے ملک سے نکلا۔ وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا اور اس کی زبان عربی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ کیکاؤس بیٹا کیکاباد کا تھا، اور وہ بیٹا منوچہر بیٹا فریدون بن جمشید کا تھا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کا نام نمرود تھا، اور اس کی بڑی قوت تھی اور حشمت و شوکت تھی۔ بسبب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی۔ بعد اس کے ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان بردار بنایا۔ بعد اس کے ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح علیہ السلام کو مطیع کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور تمام جہاں مشرق سے مغرب تک اپنے قبضے اور دخل میں لے لیا۔ بعد اس کے کوفہ میں جا کر مقام کیا، اب جس کو بابل کہتے ہیں، وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان، ہندوستان، روم، مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 700 برس اس نے بادشاہی کی۔ بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، لعنت اللہ علیہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا، اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر مار ڈالوں گا۔ اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا، اور تخت کے نیچے ایک قبادی بائے رومی سے کھنچواتا، موتی اور جواہرات سے اسے آراستہ کرتا، اور تنابیں اس میں زربفت کی لگائی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا، اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتیں، اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم بیٹھتے، اور امیر و حاجب اس کے گرد رہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی، اور ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا۔ 2 مسلمانان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر تھے، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بفت نصران۔ چاروں کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سب سر اپنا جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا کہ دلگیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آیا ہے کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گا؟ منجموں نے کہا کہ وہ 3 رات و دن میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغہ ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوکیدار، اس کا نام طارق تھا اور اس کے بھائی کا نام آزر تھا، اور بعد وفات پدر کے یہی زندہ رہا جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں موجود ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب کو مشیت ایزدی سے آزر کو خواہش ہوئی اپنی بیوی سے مباشرت کرے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی خواہش ہوئی، اور اپنے دل میں کہنے لگیں کہ کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کروں۔ اسی پس و پیش میں تھی کہ وفور خواہش سے آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر کسرے نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان و پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خوابگاہ خاص میں بے کھٹکے گھسی اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا ہے۔ جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی اس کی شکل میں حاضر ہوا، اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا،
اور میاں بیوی نے نمرود کے سرانے مباشرت سے فراغت پائی، اور اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پکڑا۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا، خبردار یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ فعل اس وقت موجب شرمندگی ہے۔ تب بیوی اس کی وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئی، اور اس آنے جانے کے بجز خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی، نمرود نیند سے بیدار ہوا اور آزر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی، دیکھتا کیا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا، آزر، آج چہرہ تیرا نورانی دیکھتا ہوں، بخلاف اور دنوں کے۔ آزر نے اس کی ترقی اقبال کی دعا کی۔ بعد اس کے نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا۔ راہبوں اور منجموں کو بلوا کر کہا کہ اپنے اپنے علم سے دریافت کر کے کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا ابھی نہیں۔ سبوں نے دریافت کر کے عرض کی کہ جہاں پناہ سلامت، شب گزشتہ کو وہ لڑکا بحکم خدا باپ کے صلب سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں وقت ولادت کے اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے، تب ان کی ماں نمرود کے خلاف خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر شہر کے جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار یکبارگی روشن ہو گئی، اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ مبادا یہاں آ کر کوئی لڑکے کو نہ مار ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھ کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ رہے، اور ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتی، اور جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس وقت اس پتھر کو الگ کر کے ان کو دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی کہ کواکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کہ کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں، اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھا۔ ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں، مصداق عیسائیت کے۔ ترجمہ: پھر جب اندھیری آئی اس پر رات کو دیکھا کہ ایک ستارہ، بولے یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہوا بولے مجھ کو تمہاری خواہش نہیں ہے۔ چھپ جانے کے بعد پھر جب چاند نکلا بولے، پھر دیکھا چاند کو روشن، بولے یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر نہ راہ سیدھی دے مجھ کو میرا رب تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں رہوں، یعنی گمراہوں میں۔ پھر جب دیکھا آفتاب کے، بولے یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا بولے۔ ترجمہ: پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولے، اے قوم، میری ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور میں اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے آسمان و زمین کو یک طرفہ ہو کر یعنی صرف تنہا ہو کر مایا۔ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں ایک
کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مورتیوں میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو، چونکہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس مقام میں اہل تاریخ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ابتدا کا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے گئے تو اس وقت ان سے بطور طنز کہا تھا کہ تم اس خدا کو مانتے ہو اور اسی کو اپنا معبود مانتے ہو؟ کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور جن کو تم مانتے ہو وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارے خداؤں کی حالت ہر وقت بدلتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب، اور میرے خداوند قیوم کی ذات تغیر سے پاک ہے۔ اور نیز اس واقعے سے جس طرح کہ یہاں پر ہے لازم آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبود میں شک تھا کہ کون ہے، آخر میں معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ ہے، اور حالانکہ انبیاء علیہ السلام کو ولادت کے وقت معلوم ہوتا ہے جو خالق لیل و نہار ہے اور رازق کل کائنات ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا، تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنیٰ میں کیوں آتا؟ پھر اس کے بعد چاند سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہے، اور وہی سب سے بڑا رب ہے۔ اور عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایک ہستی کو مانا جائے کہ جس سے سب کام نکل سکیں اور سب پر قادر ہو، ایسی صورت میں کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں۔ یہ فائدہ تفاسیر میں مرقوم ہے۔ آزر نے کہا کہ اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں، لعنت اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کو، کواکب اور جملہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہا، ترجمہ: اے میرے ابا جان، تم کو وہ ساری قوم بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا کہ ترجمہ: وہ بولے، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے، یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے، یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا، ترجمہ: نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باوجود سمجھانے سے اور بتانے کے آزر کی کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا۔ مصداق اس آیت کے ترجمہ: قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ فائدہ: یہ بات انہوں نے چپکے سے کہی۔ پھر جب وہ لوگ شہر سے باہر ایک میلے میں گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا، اس واسطے کہ شاید اس کے پاس وہ میلے سے واپسی میں پھر آئیں اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھیں اور ان کے پوجنے سے باز آ جائیں، اور نصیحت و عبرت ان کو ہو۔ یہ کیوں کر ہمارے معبود ہو سکتے ہیں جو خود آپس میں لڑتے ہیں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، ان میں ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا، یعنی ایک روز عرفہ کے دن اور دوسرے عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا کہ اے بیٹے ابراہیم، تو میرے ساتھ میلے میں چلو۔ اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے، اور ہزاروں آدمی اس جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت اچھی طرح تفریح بھی ہو جائے گی،
اور اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے عذر کیا اور کہا مصداق عیسائیت کے ترجمہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی باتاروں پر، پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی تاکہ ان کے فہم و سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ باوجود کثیر اصرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے اور ان کو سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آزر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گئے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔